جی تو ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات بھر کا مکمل حفاظتی انتظام، جب ہم رات بھر مکمل حفاظت میں رہیں گے اور ہمارا اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے اوپر کیا ہوگا، ہمارے دن کے اوپر کیا ہوگا کہ ہمارا دن بھی اچھا گزرے گا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات کے اذکار جو ہیں وہ پڑھ کر سونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے اذکار بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اور جناب آج کا جو عمل ہے، رات کو حفاظتی عمل، بہت ہی پیارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دے جناب، تو اس پر کیا ہوتا ہے، اوتھینٹیکیشن کی جناب سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور یہ سنن ترمذی کی جو احادیث ہیں ان میں سے جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو ویورز کیا ہے، جس نے مغرب کے بعد 10 بار مطلب ایک بہت ہی پیاری دعا کہی، تو اس کا کیا ہوگا، اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے، مطلب اسلحے سے جو لیس ہوں گے وہ بھیجے گا، اور اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کی مہلک برائیاں اور گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اور کیا ہوگا ویورز، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کروانے کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ویورز یہ تو ہو گئی جناب تمہید۔ اور جناب مہلک بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں اور کیا جسمانی بیماریاں، یہ ہوتی ہیں جناب بہت ہی مہلک بیماریاں، جن کا کہ ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے ویورز کے دعاؤں کے ذریعے سے ان بیماریوں کو جناب اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، اور رب تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسی طرح آباد اور خوش رکھے۔ ایک بہت ہی پیاری صبح اور ایک بہت ہی پیارا دن، جس صبح ہم جی اٹھتے ہیں جناب وہی پیاری صبح ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو ظاہر ہے ویورز پیاری ہوئی نا، مر گئے تو پھر ہمیں کیا پتا کب صبح ہوئی کب رات ہوئی، قبر میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو اور دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل ہوں اور روحانی اور جسمانی بیماریاں جناب دور ہوں، تو دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے جو کہ وزن کے لحاظ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ بہت ہی جو ہے بھاری دعا ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹی دعا جتنی مرضی ہو پر اس کی افادیت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ویورز اس دعائے مبارکہ کے ذریعے سے جناب کیا ہونے والا ہے کہ جو روحانی بیماریاں ہیں اور جسمانی بیماریاں ہیں، اب جناب روحانی بیماریاں کون سی ہو جاتی ہیں، اگر ہم روحانی طور پر بیمار ہیں تو یہ بیماریاں انسان کے دل اور ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں اور اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں جناب روحانی بیماریاں، اسپریچول ڈیزیز ہوتی ہیں۔ یہ ریاکاری بہت زیادہ، اگر ہم دکھاوا کر رہے ہیں، عبادت یا نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ نفاق کیا ہے، زبان سے کچھ دل سے کچھ جو ہے، یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے۔ اور اگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے دل میں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں، اور ہم پھر کیسے انسان ہیں، اور پھر ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں؟ تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہہ سکتے اگر ہمارے دل میں جناب غفلت ہے، حب دنیا، اگر دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے کہ ہم دنیا کی محبت نے ہمارے دل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم جناب رب تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ ناشکری جو ہے وہ بھی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ دل کی سختی اور شک اور وسوسے، ہر وقت ڈاؤٹ پہ رہنا، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ سب ویورز بیماریوں میں آ جاتی ہیں، روحانی بیماریاں۔ ٹھیک ہے ویورز، یہ تو ساری ہو گئی جناب روحانی بیماریاں۔ اخلاقی بیماریاں اب کون کون سی ہیں، یہ سب مہلک بیماریوں میں آتی ہیں۔ مورل ڈیزیز جو ویورز ہو سکتی ہیں، کون کون سی ہو سکتی ہیں، سوچا بھی تو ویورز کیا ہے نا کہ ان کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ایوب ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ہمارے کردار کو بگاڑ دیتے ہیں اور معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، جھوٹ کی بیماری اور جیلسی کی بیماری، حسد جس کو کہا جا سکتا ہے، اور تکبر، ایروگینس جس کو کہا جا سکتا ہے کہ خود کو بس اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، جو کہ ابلیس کی بھی ویورز یہ سب سے بڑی بیماری تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا تھا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر نہ ہو۔ بغض و کینہ، دل میں نفرت رکھنا، جو رحمت الہی کو بھی روک دیتی ہے۔ اپنے نصیب پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ غیبت جو ہے وہ بھی ایک اخلاقی بیماری ہے، بیک بائٹنگ کرنا، کسی کے پیچھے برائی کرنا، قرآن میں اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو ویورز ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، ہم انٹینشنلی جو ہے وہ یہ والی چیزیں نا ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے روٹین میں یہ چیزیں شامل کر دی ہوتی ہیں۔ تو ویورز آج سے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں، اور دعاؤں کے اہتمام سے کیا ہوگا کہ یہ چیزیں نا ہمارے دل سے نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور اچھی جو ہے وہ باتیں ہمارے دل میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ ٹریک پہ آنا اور اپنے آپ کو سیدھا کرنا۔ اور پھر لالچ، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی خواہش قناعت کو ختم کر دیتی ہے، اور بد زبانی، زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا، یہ بھی جو ہے ویورز بہت ہی بری بیماریوں میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر کوشش کرنے سے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا اخلوقات کہنے لگی تھی، مخلوقات بنایا ہے۔ تو کیا ہے نا کہ ہم لوگ نا اگر چاہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے دل، دماغ، ضمیر، اور ہمیں یہ چیزیں اسی لیے دی ہے، کامن سینس، کہ ہم لوگ ان پر چلتے ہوئے نا اپنی لائف کو جو ہے وہ جناب ٹریک پہ رکھیں۔ تو ہم نا کوشش کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ویورز کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بہت ہی خاص الخاص اور آپ کو پسند آئے گی، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور جناب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، تو بہت زیادہ سب کا بھی فائدہ ہوگا۔ جب سب کا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ، جب ایک انسان دوسرے
دوسروں کے فائدے میں لگ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد جو ہے وہ کروانا شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنے میں کچھ بھی حرج نہیں ہے. اور کیا کرنا ہے جناب, مغرب کے بعد, اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دعا ہے نا, دعا کا اہتمام آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مغرب کے بعد جو ہے اس کی اوتھینٹیکیشن زیادہ ہے, اس کے فوائد زیادہ ہیں دعائے مبارکہ کے, تو آپ نے اہتمام کر لینا. ورنہ اگر نہیں ٹائم تو جناب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا میں کوئی یہ نہیں ہونا کہ آپ نے غلط ٹائم پہ پڑھ لی تو گناہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بس زوال کے ٹائم کچھ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرنا ہوتا, تو اس کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوتی ہے. تو وہ باتیں اتنی ہوتی ہیں نا, یقین کریں کہ گھنٹوں اس ٹاپک پہ باتیں ہو سکتی ہیں, پر ٹائم کی شارٹیج ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کسی کے پاس بھی آج کل ٹائم نہیں ہے, جیسے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا, اور میں نے بھی جناب اپنے گھر بار اور بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے تو آپ لوگوں کے لیے کچھ اکٹھا کرتی ہوں, اسٹڈی کرتی ہوں اور پھر شیئر کرتی ہوں. تو ویئرس دعا کون سی ہے, دعا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, کاف کو موٹا کرنا ہے, قدیر دو نقطوں والا کاف ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. تو ویورز اہتمام کے ذریعے سے زندگی کو بنا لیں, سنوار لیں. سنن ترمذی کی یہ احادیث نمبر ہے جناب 3534. اہتمام کے ذریعے سے زندگی بنتی ہے اور سنورتی ہے. آج سے اہتمام شروع کر دیں. اگر نہیں کیا ہوا تھا, نہیں علم تھا تو کوئی بات نہیں, اور ایسا نہیں کرنا کہ یہ کہنے کہ ہم اگر اس چیز کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرو, یہ رب کا حکم ہے کہ میری کائنات پہ اور جو میں نے چیزیں اتاری ہیں قرآن شریف حدیث سب چیز پہ غور و فکر کرنا ہے, اور ہم نے جو ہے غفلت میں نہیں پڑے رہنا, کیونکہ غفلت کی زندگی جو ہے نا اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہے, ابتدا بھی اچھی نہیں ہے, انتہا بھی اچھی نہیں ہے. اہتمام کے ذریعے سے زندگی بنائیں اور سنواریں, اور آج سے ہی ابتدا کر دیں ایک نیو بورن بیبی کی طرح. تو پھر دیکھیں کہ رب کو یہ بھی پسند آنی ہے, یہ چیز بھی پسند آنی ہے کہ میرے بندے نے آج سے ہی کوشش کی. بے شک آپ 40 ایئرس کے بھی ہو گئے ہیں, 50 ایئرس کے بھی ہو گئے ہیں, تو آپ شروع کر دیں, کیونکہ اللہ میں نے کہا ہے کہ جب بھی شروع کرو میں معاف کرنے والا ہوں, اور میں بہترین معاف کرنے والا ہوں. تو اس لیے ویورز مایوسی جو ہے وہ کفر ہے کہ جی میری اتنی عمر ہو گئی اب کیا نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوتا. رب تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے, ایک نیکی ہماری پسند آ جائے اور ہمارے لیے دنیا بھی ہماری سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے. چلے جی بہت زیادہ ہوگی جذباتی باتیں, اور دیجیے اجازت. اللہ حافظ, دعا میں رکھیں یاد.